جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، اب باطل کا سر جھکا دیا آخر حسین نے۔ بیعت کے طالبوں نے حسن کو دیا تھا زہر، اب بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے۔ بچہ نے ان کی ذہنت ہے قیام صاحب کا یہ ہے مقدس اور ایمان ہے وجود کرتا ہے جی سنا ہوا ہے کہ حاملے سنت سرکار حجازی بھی بنو، حاملے سنت سرکار حجازی بھی بنو، اور پے امت سبب سجدہ ترازی بھی بنو، محو گفتار ہو فردوس کے غازی بھی بنو، دوستو تم ہو آزادار نمازی بھی بنو، دوستو تم ہو آزادار نمازی بھی بنو، اور صاحب معرفت دین الہی بن جاؤ، اور ساکن پردہ غیب کے سپاہی بن جاؤ۔ اور بن اللہ فرمائے کہ دامن احمد مختار کی دولت ہے نماز، دامن احمد مختار کی دولت ہے نماز، اور بازوے حیدر کرار کی قوت ہے نماز، اور قلب زہرا کے لیے باعث راحت ہے نماز، دوستو پنجتن پاک کی سیرت ہے نماز، دوستو پنجتن پاک کی سیرت ہے نماز، اور چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، اپنے نمازی ہو تو شبیر کا محرم نہ کرو۔ چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، اپنے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو۔ کہ انہی سجدوں کے لٹایا ہے بھرا گھر سہنے، انہی سجدوں کے لٹایا ہے بھرا گھر سہنے، اور مرحلہ عشق کا سجدوں میں کیا سر سہنے، اور کیا بیدار نمازوں کا مقدر سہنے، لی ہے سجدوں کی ضمانت تہ خنجر سہنے، شہ سے الفت ہے تو پھر سجدوں سے نفرت نہ کرو، یہ شہیدوں کی امانت ہے خیانت نہ کرو۔ آج بھی روح شہنشاہ خدا پیاسی ہے، آج بھی عزت محبوب خدا پیاسی ہے نجف تش نہ دہن کر وہ بلا پیاسی ہے، پہلے دریا پہ نہیں پھر بھی وفا پیاسی ہے، اپنے کردار کو سجدوں سے روانی دے دو، اٹھو اور مقصد شبیر کو پانی دے دو، اٹھو اور مقصد شبیر کو پانی دے دو، دعوی اجر رسالت کو زباں دو تم بھی، اور لب سامت کو حد شرح بیاں دو تم بھی، اہل دنیا کو پیام دل و جا دو تم بھی، ابھی جاگے نہیں سب لوگ ادا دو تم بھی، ورنہ بیکار ہے سب اور کوئی کام کرو، الفت آل پیمبر کو نہ بدنام کرو۔ اور بندہ کہ دل خوابیرہ کو بیدار بنانے والی، اشب کے سناٹے کو جھنکار بنانے والی، اور صاحب عظمت و کردار بنانے والی ہے یہی پھول کو تلوار بنانے والی، سر بلندی کے لیے تاج عطا کرتی ہے، اور پیکرے خاک کو معراج عطا کرتی ہے، پیکرے خاک کو معراج عطا کرتی ہے۔ بسم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وقوي نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين مجدد الحسن والحسين أبي القاسم مگر کوشش رہے گی انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں ہمارا عنوان مسلسل یہ چل رہا ہے کہ ہم اگر واقعا چاہتے ہیں کہ استعانت پروردگار کی مدد اگر چاہتے ہیں تو اللہ نے جو ذرائع ہم کو بتائے ہیں وہ خود آیت میں ہے. تم اگر پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، غموں سے نجات چاہتے ہو، ہر چیز سے اگر نجات چاہتے ہو تو یہ سب اور نماز کا دامن تھام لینا. بے شک. اور مگر یہ نماز سارے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے. نماز سارے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے. بھائی سب کی پوری تعریف بھی ہو گئی، کہتے کس کو ہیں، ساری چیز ہو گئی. انشاءاللہ جو 3 چیز بچی ہے وہ آخری مجلس میں یہ بیان کیا جائے گا. صبر اور نماز کو بلند پورا اصل ثمرہ 6-7 دنوں کا. اور آج صرف ایک بات صبر کے حوالے سے کہ بتائیے کوئی انسان بنیادی طور پر مضبوط کب ہوتا ہے؟ انسان کب وہ بے خوف بے جھجک ہوتا ہے؟ جب اس کا کوئی نہ کوئی پشت پناہ ہو. بے شک. واہ. اگر پشت پناہی ہوگی تو انسان مضبوط نظر آئے گا. مثال کے طور پر کسی کے سر پر ایک گھرانے کے اوپر اگر ایک عالم دین کا سایہ ہے تو وہ پشت پناہی کی بنیاد پر علم کے معیار میں آگے نظر آئے گا. اسی طریقے سے آپ رتبے الگ کرتے چلے جائیں. یعنی اگر انسان کی پشت پناہی ہو تو وہ ہر چیز میں آگے نظر آئے گا، ہر چیز میں آگے نظر آئے گا. پھر کوئی خوف نہیں ہوگا. جب بنیاد انسان کے پاس موجود ہو
تو بات کی ساری چیزیں آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ بتائیے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کسی ڈون کا سہارا لینا پڑے، کبھی ہو سکتا ہے کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کا سہارا لینا پڑتا ہے، بلکہ کسی بھی درخواست کو لے جانے کے لیے کسی نہ کسی بڑے انسان کی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس یہی بات ہے صبر کی، بس خاصیت یہ سمجھ لیجئے صبر کے لیے کچھ اور نہیں کہا گیا ہے۔ دوسری جگہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان لانے والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد پروردگار حاصل کرو، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ بتائیے آپ کے ساتھ اگر دنیا کا کوئی انسان سفارش کرے تو آپ مضبوط ہو جایا کرتے ہیں، جب آپ صبر کے میدان میں آئیے گا تو سب سے بڑا خدا جو آپ کی سفارش کرے گا آپ کو کچھ بنا ہوگا، وہی آپ کے دل میں یاد رکھنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اب اس سے بڑا کیا ہوگا؟ بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ صبر بتائیے غم پہ کیا جائے گا، خوشی کے لیے بعض اوقات کیے جاتے ہیں، مگر زیادہ صبر غم میں مزہ آتا ہے، اس لیے غم میں زیادہ تلقین کی جاتی ہے صبر کی۔ اب ایک بات آ رہی ہے کہ جو عہدہ امامت کو رکھا گیا تھا وہ مظلومیت میں رکھا گیا تھا، معلوم ہے؟ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ کیا کہا تھا جناب ابراہیم نے کہ کیا یہ جو مجھے امام بنایا ہے لوگوں کے لیے یہ عہدہ کس کو دے گا پروردگار عالم؟ کیا میری ذریت میں یہ عہدہ جائے گا؟ تو ایک جملہ پروردگار عالم نے کہا تھا ان اللہ لا یہدی، یہ عہدہ کسی ظالم کے پاس نہیں پہنچے گا، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ یہ امامت کا عہدہ اگر کسی ظالم کے پاس پہنچ جائے تو اچھا نہیں۔ آپ تو پورے لوگوں کی تاریخ جانتے ہیں، کتنوں نے تلوار سے تو کیا کیا اکھاڑا تھا، کیا کیا مٹایا تھا، کتنوں کو سر کیا تھا، جہاں مارنا نہ بھی تھا وہاں مارا گیا۔ جب آپ دیکھیں اللہ نے کہا ہے یہ امامت کا عہدہ صرف ظالموں حضرات تک نہیں پہنچے گا، جو ظالم ہیں ان تک نہیں پہنچے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر امامت چاہیے تو مظلومیت دکھاتے جائیے، مظلومیت دکھاتے جائیے۔ اب پوری مظلومیت کی تاریخ اٹھائیے، حسین سے بڑھ کر کون مظلوم تھا؟ اب سمجھ میں آیا حسین کے پاس مظلومیت کی گواہی دے رہی ہے کہ حقیقت میں یہی امام تھے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ تھا خلاصہ تھوڑا سا صبر کا۔ اب تھوڑے سے آتے ہیں نماز کی طرف، اس لیے کہ ہماری پہچان یہی ہے، اور واقعہ یہ نہ ہو تو ہمارا ہر کام بیکار ہے۔ نماز کے سلسلے میں علل الشرائع اس میں لکھا جاتا ہے کہ نماز، انہوں نے اپنے اعتبار سے لکھا ہے کہ جب دوران جاہلیت میں لوگ قد و قامت میں بلند ہوا کرتے تھے، جب چھوٹے چھوٹے مکانوں میں جایا کرتے تھے تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے سر کو جھکا کر اس دروازے سے نیچے سے نکل جائے، تو اللہ نے نماز کو حکم دیا، وہ دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ایک علت نماز کی کوئی اہم علت نہیں ہوتی، مگر کسی بات پہنچانے کے لیے پوچھا گیا کیوں؟ تاکہ یہ جو بڑے لوگ انانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تکبر جن کے پاس زیادہ ہے، ان کے تکبر کو ختم کرنے کا ایک راستہ فضل نماز ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں نماز کتنا انسان کو خاشع اور خضوع والا بنا دیتا ہے، کتنا انکسار بنا دیتا ہے، کتنا منکسر اسے چپا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نماز انسان پڑھتا ہے تو سجدے میں جا کر یہ خود بہترین گواہی دیتا ہے کہ دیکھو پروردگار عالم یہ اتنا بڑا آدمی جو اتنا عہدے والا، اتنا پیسے والا اب تیرے سامنے سر جھکا رہا ہے، یہ تکبر کو چھوڑ کے آیا ہے۔ واہ! یعنی نماز حقیقت میں تکبر کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اور کچھ لوگ نماز میں تکبر بھی رکھیں، حسد بھی رکھیں، اپنے سارے عیوب کو رکھیں،
छठे इमाम से पूछा गया, छठे इमाम से पूछा गया कि मौला समझ में नहीं आता, नमाज तो हम हर वक्त पढ़ते हैं, हमारी नमाज कबूल हुई या ना हुई? सवाल तो है, हम भी ये कर रहे हैं कि हम तो हर वक्त नमाज पढ़ते हैं, मगर कैसे मालूम हो कि वाकई हमारी नमाज कबूल हुई कि ना हुई? हमारा एक जुमला कहा था कि देखो, तुमने अगर तो पहले नमाज पढ़ी है, मिसाल के तौर पर सुबह की नमाज पढ़ी है, सुबह की नमाज के बाद ज़ोहरैन के दरमियान जो वक्त है, उनके दरमियान देखो कल तक जो तुम गुनाह कर रहे थे, अगर इन वक्त में, एक थोड़े से लम्हे में जो वो कल गुनाह आपने किया था, जो गुनाह कल तक आपके पास थे, अगर वो खत्म हो जाए तो समझ लेना थोड़ी सी नमाज क्या कहना, कबूल हो रही है। वरना नमाज, अब खुद आप देखें, अगर कोई नमाज पढ़ के वही चीज रह जाए, वही सब रह जाए, वही बुग़्ज़ रह जाए, वही नफरत रह जाए, तो अब तो आप कह सकते हैं ये नमाज काबिले कबूल नहीं है। अब बताइए, अल्लाह ने कहा है कि शैतान नमाजियों से लड़ता है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। बताइए, नमाज एक ऐसी जगह है जहां इंसान सारी चीजों को छोड़ के आ जाता है, हर एक चीज को छोड़ के आ जाता है, मगर ये नमाज शैतान से क्यों झगड़ा? नमाज खुदा की इबादत, फिर शैतान से झगड़ा। बस यही उसकी आयत का खुलासा यही है कि शैतान ये बताना चाहता है कि अगर तुम इस नमाज में, फिक्र में, अपनी फिक्र में, जहां जबान पर खुदा का नाम है, जहां जबान पर सूरह तौहीद है, जहां तकबीर परवरदिगार की है, अगर उसके साथ फिक्र में हसद भी है, दुख भी है, भी है, सारी चीजें अगर मौजूद है, और जब आप तशहूद पढ़ के सलाम कहते हैं तो फिर शैतान खुश होता है कि ऐसी नमाज में अरे मैं जीत गया, क्योंकि ये फिक्र खत्म ना हुई। शैतान एक मरहला ये, और मालूम है शैतान जो बेनमाजी उन्हें क्यों बहकाएगा, वो तो पहले से बहके हुए हैं। शैतान की जंग तो असल में उन लोगों से है जो जानने वाले हैं, जो नमाजी हैं, जो साबिर हैं, तो वो मस्जिद में भी आता है। और आजकल के, अब आप खुद देख सकते हैं कि जो नमाज में भी इंसान को जो छोड़े नहीं, वो है शैतान। जो खुदा की राह से हटा दे नमाज में भी, वो है शैतान। शैतान अपने काम पर जारी और सारी रहता है, उसका काम ही यही है कि शायद जहां पे जबान पे जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मगर हम फिक्र में अपनी सारी चीजों को रास्ते कर दिया जाए। तो अब शैतान की एक खसलत तो समझ में आ गई कि नमाजी चाहे कुछ भी हो, उसकी नमाज से अलग कर दिया जाए। अब खुद आप पूरी तारीख उठा के देख सकते हैं, हुसैन के सामने जो नमाज पढ़ी जा रही थी, लोग तीर चला के बता रहे थे कि हम शैतान परस्त है, न कि खुदा के परस्त। और आजकल तो माशाअल्लाह आप जानते ही हैं कि कुछ जगहों पर आप चले जाएंगे, जिन मस्जिदों में आप चले जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, तो उस मस्जिद को पूरा गुस्ल दिया जाता है। क्यों? कहते हैं एक काफिर आगे नमाज पढ़ के गया, अरे जिसकी वजह से तुम्हारी नमाज जिंदा है। आप तो जानते ही हैं, हमारे सामने तो एक सुन्नी आलिम दीन हमारे तरफ के बहुत जिक्र अहले बैत खुल के किया करते हैं, थे सुन्नी, मगर फजाइल जबान से जो थे सारे लोग सुन रहे थे कि फजीलत अहले बैत उनकी जबान से अपनी मजलिस में ज्यादातर निकला। उसके बाद वो अपनी ही मस्जिद की तरफ जब नमाज पढ़ने गए तो यकीन जानिए वहां के नमाजियों ने उन्हें बाहर कर दिया। कहा क्यों? इसलिए कि तुम हमारे साथ नमाज पढ़ते हो मगर गाते उनका हो। तो वो कह रहे थे अरे क्यों ना गाए, अरे अल्लाह भी अपनी नमाज में उन्हीं का गाता है, अल्लाह भी अपनी नमाज में उन्हीं का तज़किरा करता है, तो क्यों ना हम अपनी नमाज में उनका तज़किरा करें। आप तो जानते ही हैं ये सारे चीज जो हमारे खिलाफ किया जा रहा है, क्यों? और हकीकत वाकई यही है कि जिसके पीछे लोग लगे रहे हैं, जिसके पीछे सारी दुनिया लगी हुई है। अल्लाह ने कहा कि तुम अगर चाहते हो इस्तामत परवरदिगार तो नमाज और रोजे के जरिए मदद हासिल करो। वाह, नमाज और रोजे के जरिए मदद हासिल करो। इंशाअल्लाह फिर बात की मजालिस में
کچھ اور نکات رہیں گے. بس ایک بات کہ اب بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے یہ مجلس حسین حقیقت میں نماز سے کم نہیں ہے، ہم زیادہ نہیں کہہ رہے ہیں، دونوں چیزوں میں فرق ہے. یہ مجلس حسین نماز سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی عبادت میں ہے، یہ بھی عبادت میں ہے. وہاں پہ ذکر الہی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ذکر الہی ہوتا ہے. کم نہیں. اب یہ فوقیت آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو فوقیت دے رہے ہیں. یہ مجلس نماز کے بچانے کے لیے ہے. نماز انسان کو سب سے اہم ہے. بعض اوقات ایسا ہے کہ مجلس حسین کو وقت زیادہ ہونے کی بنیاد پر نماز کو تھوڑا مؤخر کر دیا جاتا ہے، ورنہ نماز کو اول وقت ہے. نماز پہلے ہے. اب جب آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں کون لوگ نہیں آتے تو خدا کا دشمن ہو. جو خدا کے دشمن ہو وہ مسجد میں نہیں آیا کرتے. کچھ لوگ آتے بھی ہیں تو کچھ الگ فکر لے کے آتے ہیں. مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، مگر یہ نماز سے کم نہیں ہے مجلس حسین. اب بتائیے نماز کس حکم کا نام ہے؟ ایسا ہے آپ نے پڑھ لیا تو مجھ سے نماز ثابت ہے؟ نماز نیت کی طرح نہیں ہے، یا دوسری نمازوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو ہم سے ثابت ہو گیا. ہر فرد کو نماز پڑھنی ہے، ہر فرد کے اوپر نماز واجب ہے. بس اسی طریقے سے مجلس حسین ہے. ایسا نہیں ہمارے ابو گئے ہیں، ہمارے ابو سن رہے ہیں مجلس بس کافی ہے، ہمیں بھی ثواب مل جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو باہر ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ مجلس حسین کا اور اگر واقعا اس مجلس سے دوری ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ اصل میں ایک شیطان کی ایک کوشش ہے کہ انہیں مجلسوں سے دور کیا جائے. اور مجلسوں پہ کیوں بدعت کے فتوے لگ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان مجلسوں سے شیعت پروان چڑھتی ہے. اس مجلسوں سے جاہل آ کر عالم بنا کرتے ہیں، ساری چیزیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، صرف خدا رہ جاتا ہے، خدا کی وحدانیت معلوم ہوتی ہے. اب جن لوگوں کو ان چیزوں سے نفرت ہوگی وہی تو مجلس حسین سے دوری اختیار کریں گے. مجلس حسین میں آئے نہیں، مگر آج کا ماحول جوانوں کا، میں صرف ایک اشارے میں کہہ دوں، جوانوں کا ماحول معلوم کیا ہے مجلس کا؟ بس تبرک تک ہے. کتنے آخری وقت آتے ہیں اس لیے کہ تبرک ہمیں شفاعت دے دے گا. بات صحیح ہے تبرک، مگر اس تبرک جو تھوڑے دیر کے لیے آپ نے کھایا وہ آپ کے جسم کو صحیح کر سکتا ہے، مگر جو روح کا مرض ہے، جو روح کا مرض ہے وہ بغیر فرش پہ آئے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے. اور مجلس حسین آپ کو آج بڑی آسانی سے مل گئی ہے. کتنا آسانی سے آپ بنا رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. ذرا ان لوگوں سے پوچھیے جنہوں نے بہانے بنا بنا کے، لوگ حقہ بیٹھ کے پیتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں تو حقہ بازی ہو رہی ہے، مگر ہاں جیسے ہی ظالم ہٹتے تھے فوراً مرثیہ خانی ہوتی تھی، نوحہ خانی ہوتی تھی. اس طریقے سے ہم تک پہنچا. شریعت کی تاریخ آسان تاریخ نہیں ہے جو ہم تک مسائل پہنچے ہیں، جو ہم تک یہ مجلس حسین پہنچی ہے. ہر جگہ شروعات میں پابندیاں تھیں، اب کیوں نہ ہوتی جب اصل بانی مجلس کے اوپر اتنی پابندیاں لگائی گئی. جن کو رونا چاہیے تھا انہی کے اوپر پابندیاں لگائی گئی. تو شروع سے تاریخ چلی آ رہی ہے. بس مجلس حسین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچی. بس ایک واقعہ وہی مسائل انشاءاللہ پھر بعد کی مجلس میں کچھ بیانات ہوں گے کہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی ہے یہ مجلسیں. پورا بغداد کا ایک محل معلوم ہے آپ کو، شیعوں جو غار اس کے اندر ڈالا گیا ہے صرف شیعوں کے خون ہے اور کچھ نہیں. یعنی اسرائیلی حکومتیں اتنا شیعوں سے جاتی تھی کہ جو غارہ ڈالا گیا ہے پورے محل میں صرف شیعوں کا خون ہے. اتنی آسانی سے ہم تک واقعہ قدر کیجیے. یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں واقعی جنت تک پہنچائے گی. ایک قطرہ بس معرفت کے ساتھ اتر جائے تو جنت کا انسان آزاد ہو جاتا ہے.
मुतवक्किल के ज़माने का एक वाक़या। मुतवक्किल के ज़माने में करबला में पाबंदी थी कि कोई करबला की ज़ियारत न करे, कोई करबला की ज़ियारत न करे। पाबंदी हुई, जैसे ही 10 मुहर्रम आने वाली थी, एक मुअज़्ज़मा अपने घर से एक नन्हे से बच्चे को लेकर करबला की तरफ निकली। अरे रास्ते में पहुंची ही थी कि मुतवक्किल के सिपाहियों ने पकड़कर मुतवक्किल के पास उनको लाया गया। मुतवक्किल ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? कहा, तुम्हें मालूम नहीं कल आशूर है, मैं हुसैन का गम मनाने करबला में जा रही हूँ। ये कहा एक मुतवक्किल ने कहा, मैं तुम्हें आसानी से करबला नहीं जाने दूंगा। तो कहा, क्या है? तो कहा, ये बताओ तुम्हें हुसैन ज्यादा प्यारे हैं या ये तुम्हारे जो बच्चा वो प्यारा है? कहा, मेरा हुसैन सबसे ज्यादा प्यारा है, इस बच्चे की कोई परवाह नहीं। कहा, अच्छा एक काम करो, ये तलवार लो और इस बच्चे को अपने हाथों से कत्ल कर दो, और जब खुदा किसी माँ को ये गम न दिखाए, ये जिंदा दिखाए कि वाकई हुसैन के गम के लिए अपने बेटा को ज़िबा करना पड़े। एक मर्तबा अरे उस मुअज़्ज़मा ने शायद ख्याल किया होगा, अरे रबाब का कहीं असगर याद आया होगा। अरे एक मर्तबा या अली कह के तलवार चलाया, मगर इतने ही पे जुल्म चुप ना रहा, बल्कि ये कहा, अच्छा तुमने तलवार चला दी है, एक काम ऐसा करो कि देखो मैं इस लाश को रास्ते में रख देता हूँ, एक पैर इस लाश पे रख के उस वक्त करबला जाना, जब इस पे एक पैर रख देना। मगर हाय रे माँ का जिगर, फिर भी रबाब का याद करके मंदिर एक पैर रखा, इधर से दौड़ी दौड़ी करबला पहुंची। जैसे ही करबला पहुंची, बोला, अरे आज तक मैं अपने बच्चों को कुर्बान करके आई हूँ, क्या देखा? एक मुअज़्ज़मा है जो एक घोड़ा का बच्चा लिए हुए कह रही है, मुअज़्ज़मा इधर आओ। जब मैं नजदीक पहुंची, मैंने पूछा, आखिर क्या वजह है, क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है? कहा, ये लो तुम्हारा बच्चा है। कहा, मुझे समझ में नहीं आया। कहा, तुम्हें मालूम नहीं, अरे जिस राह में तुमने अपने बच्चे को दिया था, मैं उसी की माँ फातिमा हूँ, जो तुम्हारे बच्चे को तुम तक वापस कर रहे हो।